السلام علیکم ناظرین، حکایات کی اس سلسلہ وار ویڈیوز میں آپ کو خوش آمدید۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سیریز کے ذریعے سے جلیل القدر صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کی حکایات آپ تک پہنچائیں۔ اس کے علاوہ حکایات شیخ سعدی اور حکایات رومی کی بھی اسپیشل سیریز ہوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے گی اور اس نیک کام میں آپ ہمارا ہاتھ بن کر اس کام کو آگے پھیلانے میں ہماری مدد کریں گے۔ حضرت خباب بن الحارث کا قصہ۔ حضرت خباب بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے ہر امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع میں ہی 5-6 آدمیوں کے بعد ہی مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانہ تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کی ذرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس کی گرمی اور تپش کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی تھیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا ہے، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھ جایا کرتی تھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھائی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت اور ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھیں، 2 ان میں سے قبول ہوئیں اور ایک کو انکار فرما دیا گیا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری یہ دعا کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 37 سال کی عمر میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ان کی قبر پر سے ہوا تو ارشاد فرمایا اللہ خباب پر رحم فرمائے۔ اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کیں۔ مبارک ہو وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کر لے اور گزارا کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ کا قصہ۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ماں باپ کو بھی سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ مکہ کی سخت گرمی اور ریتیلی زمین پر ان کو عذاب دیا جاتا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرف گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کی بشارت فرماتے۔ آخر ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت تکلیف میں وفات پا گئے کہ ظالموں نے مرنے تک چین نہ لینے دیا اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں ابو جہل ملعون نے ایک برچہ مار کر انہیں بھی شہید کر دیا، مگر اسلام سے نہ ہٹیں۔ حالانکہ بوڑھی تھیں، ضعیف تھیں، مگر اس بد نصیب نے کسی چیز کا بھی خیال نہیں کیا۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت ان کی ہے اور اسلام میں سب سے پہلی مسجد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مکان سایہ کا بنانا چاہیے جس میں تشریف رکھا کریں، دوپہر کو آرام فرما لیا کریں اور نماز بھی سائے میں پڑھ سکیں۔ تو قباء میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول تو پتھر جمع کیے اور پھر مسجد بنائی۔ لڑائی میں نہایت جوش سے شریک ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مزے میں آ کر کہنے لگے کہ اب جا کر دوستوں سے ملیں گے، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے۔ اتنے میں پیاس لگی اور پانی کسی سے مانگا، اس نے دودھ سامنے کیا اور اس کو پیا اور پی کر کہنے لگے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے سنا ہے کہ تو دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیے گا۔ اس کے بعد شہید ہو گئے اور اس وقت ان کی عمر 94 برس تھی۔ تو جی ناظرین، آپ کو آج کی حکایات کیسی لگیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ پسند آنے کی صورت میں ہماری اس ویڈیوز کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے اس منفرد چینل احوال ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ اس نوع کی ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔